بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ لنگوسٹکس کو اسٹڈی کرنا شروع کر رہے ہیں۔ میں آپ سب کو اپنے گوگل کلاس روم میں ویلکم کرتا ہوں۔ ہمارا پہلا لیکچر لنگوسٹکس کا وہ لینگویج اور اس کے کریکٹرسٹکس سے ریلیٹڈ ہوگا۔ میں نے آپ کے ساتھ اپنی کتاب شیئر کر دی ہے، اور جیسے ہی آپ کو ہارڈ کاپی میں کتاب ملتی ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ اس لیکچر سے اپنی اسٹڈی کو اسٹارٹ کر لیں گے۔ اس لیسن کے اندر لینگویج اینڈ کریکٹرسٹکس کے اندر ہم اس چیز کے بارے میں بات کریں گے کہ لینگویج کیا ہے، اور اس کے بعد لینگویج کے کریکٹرسٹکس کو ہم دیکھیں گے، اور ون بائی ون ایک کریکٹرسٹک کو بیسیکلی ہم لینگویج کی ڈیفینیشنز کے حساب سے دیکھیں گے۔ پنجاب یونیورسٹی ہو یا سرگودا یونیورسٹی، کوشچن اکثر اس طرح یہ پوچھا جاتا ہے کہ لینگویج کو ڈیفائن کریں اور لینگویج کے کریکٹرسٹکس کو آپ ایلیبوریٹ کریں، یا اس طرح دیا جاتا ہے کہ ڈیفائن لینگویج ود ریفرنس ٹو اٹس کریکٹرسٹکس۔ تو لینگویج جو ہے وہ ایک کمپیکٹ ڈیفینیشن اس کی کوئی بھی موجود نہیں ہے، اس کو آپ کریکٹرسٹکس کی بیسس سے ہی ڈیفائن کرتے ہیں۔ تو یہاں اس کتاب کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا کے آگے بڑھوں گا کہ یہ کتاب میں نے جارج جول کی دا اسٹڈی آف لینگویج، وکٹوریا فرامکن کی کتاب ہے لنگوسٹکس کے اوپر، جین ایچیسن کی کتاب ہے لنگوسٹکس کے اوپر، ڈاکٹر طارق رحمان کی کتاب ہے لنگوسٹکس کے اوپر، ان چار کتابوں کو میں نے اسٹڈی کرنے کے بعد یہ ایک مٹیریل کمپائل کیا، اور اس میں نے تمام یونیورسٹیز کے جو کورسز ہیں ان کو سامنے رکھ کے، ان کے جو کوشچنز ہیں ان کو سامنے رکھ کے اس کو بنایا تاکہ آپ لوگوں کو ہر ممکن مدد فراہم کی جا سکے۔ تو پہلے بات کرتے ہیں لینگویج کیا ہے۔ فرسٹ پیراگراف دیکھ رہے ہیں فرسٹ پیج پہ کہ آج زبان جو ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو بنی نوع انسان کی تہذیب، بنی نوع انسان کی سوسائٹی میں سے اس کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، ایک ایسا حصہ ہے جس کو انسان سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ انسانی تہذیب اگر ممکن ہے، اس کا ارتقاء، اس کی ڈیولپمنٹ اگر ممکن ہے تو اس میں زبان کا ایک بہت بڑا کردار ہے، یعنی کہ زبان نے ہی انسانی تہذیب کے ارتقاء، اس کے ایوولوشن کو ممکن بنایا۔ لینگویج کے ذریعے ہی ہیومینٹی جو ہے وہ پتھر کے زمانے سے باہر نکلی اور اس نے ترقی کی۔ نہ صرف اس نے سائنس اور آرٹس کے میدان میں ترقی کی بلکہ اس نے ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی بڑے پیمانے پہ پروگریس کی۔ در حقیقت زبان جو ہے وہ ایک سسٹم ہے، کنونشنل اسپوکن مینول یا ریٹن سمبلس کا۔ دیکھیں، پہلی بات کر رہا ہوں کہ زبان در حقیقت ایک سسٹم ہے۔ کس چیز کا؟ سمبلز کا سسٹم ہے، اور یہ کون سے سمبلز ہیں؟ جو کہ کنونشنلی آپ بناتے ہیں، روایات کے ذریعے بنتے ہیں، بولے جانے والے سمبلز بھی ہو سکتے ہیں، مینول بھی ہو سکتے ہیں، ریٹن بھی ہو سکتے ہیں، اور ان کے ذریعے یعنی کہ اس کنونشنل سمبل سسٹم کے ذریعے انسان آپس میں بات چیت کرتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ بحیثیت ممبر آف دیٹ سوشل گروپ آپ اس کے ذریعے اپنا کلچر، اپنے آئیڈیاز، اپنی تھاٹس، اپنے ایموشنز، اپنے پارٹیسپینٹس کے ساتھ آپ ان کو ایکسپریس کرتے ہیں۔ یعنی کہ جب آپ اس ایک بات کو دیکھیں گے فرسٹ پیراگراف میں کہ زبان ایک سسٹم ہے کنونشنل اسپوکن مینول یا ریٹن سمبلس کا، ٹھیک ہے، جو کہ آپ کو اس معاملے میں مدد فراہم کرتا ہے کہ آپ کمیونیکیٹ کریں، آپ بات چیت کریں، آپ ایکسپریس کریں۔ آپ کس کے ساتھ ایکسپریس کریں گے؟ ان لوگوں کے ساتھ ایکسپریس کریں جو آپ جیسی زبان بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ سوشل گروپ اور پارٹیسپینٹس جو آپس میں وہ زبان بولتے ہیں اس کے اندر وہ ایکسپریس کرتے ہیں، آپس میں بولتے ہیں۔ اگر آپ دوسرے بندے جیسی زبان نہیں بول سکتے تو ڈیفینیٹلی آپ کچھ بھی ایکسپریس نہیں کر پائیں گے اس کے ساتھ۔ لینگویج کی بہت سی ڈیفینیشنز پروپوز کی گئیں۔ ہنری سویٹ جو کہ انگلش فونیٹیشین ہے اور لینگویج کا اسکالر ہے، اس نے لینگویج کو جب ڈیفائن کیا تو اس نے کہا کہ لینگویج بیسیکلی آئیڈیاز کے ایکسپریشن کا نام ہے، اور یہ آئیڈیاز جو ہے وہ اسپیچ ساؤنڈز کے ذریعے ایکسپریس کیے جاتے ہیں، کیونکہ پرائمریلی اگر دیکھا جائے زبان جو بولے جانے کا ہی نام ہے۔ وہ جو آئیڈیاز ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ اسپیچ ساؤنڈ سب سے پہلے ہوتی ہیں۔ اسپیچ ساؤنڈ سے ورڈز کریٹ ہوتا ہے، یعنی جب آپ اپنے آئیڈیاز کو اسپیچ ساؤنڈز دین کمبینیشن آف ورڈز کریٹ کرتے ہیں، اور یہی ورڈز پھر سینٹینسز بنتے ہیں، اور یہ کمبینیشن جو ہے یہ بہت سے آئیڈیاز کو تھاٹس کی صورت میں کنورٹ کرتا ہے۔
یعنی اینری سویٹ کا جو اوپینین ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو زبان جو ہے وہ اس پوزیشن پہ کھڑی ہے کہ یہ ایک اسپیچ ساؤنڈ پہ بیس کرتی ہے، جس میں آپ ساؤنڈز کو ورڈز میں کنورٹ کرتے ہیں، ساؤنڈز کو ورڈز میں کنورٹ کرتے ہیں، ورڈز کو آپ سینٹینسز میں کنورٹ کرتے ہیں. سو اس کمبینیشن سے آپ اپنے آئیڈیاز کو تھاٹس میں کنورٹ کرتے ہیں. سیکنڈ پیراگراف دیکھیں گے اسی چیز کے اوپر کہ اگر آپ نے ایک ورڈ ہے، ایک ٹرم ہے لائف، زندگی، تو اگر آپ نے زندگی کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، بینگ اے اسٹوڈنٹ لٹریچر فار ایگزامپل آپ بات کرتے ہیں تو بہت سے اوپینین ملتے ہیں. سائنس والے کے پاس یا تو اس کے پاس بھی مختلف اوپینین ہوں گے. لیکن اس لائف کو اگر آپ دیکھیں تو لائف کو آپ سائنٹیفک انداز میں جب آپ ڈیفائن کریں گے تو آپ کبھی بھی ایک ورڈ سے نہیں ڈیفائن کرتے بلکہ آپ اس کی پراپرٹیز سے ڈیفائن کرتے ہیں، لیونگ بینگز کے کیریکٹرسٹکس کی بنیاد پہ ڈیفائن کرتا ہے کہ لائف ہے جی، زندگی ہے. لائف ہوگی تو موشن ہوگا، موو کرے گا بندہ، ریپروڈکشن ہوگی، ریسپریشن ہوگی، گروتھ ہوگی، پار آف سیلف ہیلنگ ہوگی، ایکسکریشن ہوگی، نیوٹریشن ہوگی، موٹیلٹی ہوگی. اسی طرح لینگویج کو بھی آپ اس کے کیریکٹرسٹکس سے دیکھتے ہیں، جیسے زندگی کے کیریکٹرسٹکس ہیں اسی کے بیس پہ آپ لائف کو ڈیفائن کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں. لہذا لینگویج کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے کیریکٹرسٹکس کو دیکھیں. اگر آپ کیریکٹرسٹکس کو دیکھے بغیر لینگویج کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گی. وہ کہ اینری سویٹ کی ڈیفینیشن کی حد تک کچھ باتیں آپ کو ضرور سمجھ آتی ہیں، لیکن مکمل طور پہ آپ زبان کو کبھی بھی سمجھ نہیں پاتے. تو ابھی بات کرتے ہیں لینگویج کی کریکٹرسٹکس کے اوپر. پیج نمبر 1 پہ ہمارا تیسرا پیراگراف ہوگا کہ لینگویج ایک مینز آف کمیونیکیشن ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ زبان کے ذریعے آپ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں. دربی شاعر نے کہا کہ لینگویج، اس بارے میں اس چیز پہ کوئی شک نہیں کیا جا سکتا کہ لینگویج ایک کمیونیکیشن کا ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہیومن بینگ جو ہے وہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ہیومن بینگ کے درمیان بات چیت کا کمیونیکیشن کا ایک سورس ہے. سو کوئی بھی آدمی اپنے آئیڈیاز، اپنے ایموشنز، اپنے بلیفز اور اپنے فیلنگز جو ہے وہ باقی لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ جو کہ کامن کوڈ شیئر کرتے ہیں. دیٹ میکس اپ دا لینگویج. لینگویج کے لیے دو چیزیں ہونی ضروری ہیں. ایک تو یہ بات ہے یہاں پہ جو اس نے بات سمجھائی وہ یہ کہ جب آپ بولیں، یعنی کہ لینگویج بولنے والا جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے، وہ بولتا ہے، وہ اپنے آئیڈیاز، اپنے ایموشنز، اپنے فیلنگز، اپنی تھاٹس ایکسپریس کرتا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری جن کے ساتھ وہ ایکسپریس کرے گا وہ آگے بھی وہی لوگ ہوں. یہاں یہ چیز سمجھنی کہ وہ آگے بھی وہ لوگ ہوں جو وہ زبان سمجھتے ہیں. کامن کوڈ اسے بولا جاتا ہے. مثال کے طور پہ میرے سامنے ایک بندہ چائنیز میں آ کے بولنا شروع کرے تو لینگویج کبھی بھی نہیں ہوگی. بینگ اے مینز آف کمیونیکیشن کبھی بھی کمیونیکیشن نہیں ہوگی. اس بات پہ غور کرنا ہے کہ لینگویج اگر مینز آف کمیونیکیشن ہے تو ہمارے درمیان، ہمارے مابین کمیونیکیشن نہیں ہو سکے گی، کیونکہ وہ بول رہا ہے مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی، وہ اپنے آئیڈیاز، اپنے ایموشنز، اپنے بلیفز بولے جا رہے ہیں لیکن کمیونیکیشن نہیں ہو رہی کیونکہ مجھے تو نہیں پتا چل رہا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. سو اس طرح اس کو سمجھنا ہے. کامن کوڈ جب شیئر کرتے ہیں، پٹھان ہے، پشتو بولنے والا بندہ ہے، دوسری طرف پنجابی ہے، اس کو پشتو سمجھ نہیں آتی، تو اگر وہ بولے گا تو کیا ہوگا؟ کامن کوڈ نہیں شیئر کر رہے، اس کی کسی بات کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. لہذا یہ چیز سمجھنی اچھی طرح کہ مینز آف کمیونیکیشن میں ہوتا کیا ہے. کہ لینگویج اتنی امپورٹنٹ فارم آف کمیونیکیشن ہے ہیومنس کے اندر کہ آپ کسی بھی سوسائٹی کے بارے میں، اس کی ایگزسٹنس کے بارے میں زبان کے بغیر سوچ ہی نہیں سکتے. آپ یہ امیجن نہیں کر سکتے کہ سوسائٹی ایگزسٹ کر سکتی ہے بغیر لینگویج کے. یعنی کہ زبان کے بغیر سوسائٹی ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی. یہ زبان ہی ہے جو لوگوں کی تھاٹس کو ایک شکل دیتی ہے، شیپ دیتی ہے، اور ان کی جتنی بھی یہ انسانی تہذیب کی جو کمیونیکیٹو ایکٹیویٹی ہے اس کو کنٹرول کرتی ہے، اسے گائیڈ کرتی ہے. یہ آپ کی تہذیب کو لے کے آگے بڑھتی ہے، آپ کے کلچر کو آگے لے کے بڑھتی ہے، کیونکہ انسان کی جو تھاٹس ہیں یا فلاسفی جو ہے وہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک لینگویج کے ذریعے ہی کنوے ہوتے ہیں. ارسطاٹل نے صدیوں پہلے، ہزاروں سال پہلے جو باتیں کی وہ آج بھی اگر ہمارے پاس آئی ہیں، یا اگر یونانی تہذیب کے بارے میں آپ کو پتہ چلا تو اس کے لیے کیا سورس تھا؟ زبان تھی. آپ نے ریٹن اسکرپٹ ان کے پڑھے. سو زبان ایک سورس تھا جس کے ذریعے ارسطاٹل، سقراط
اور اسی طرح بڑے بڑے فلاسفرز کی جو فلاسفی ہے ہم تک پہنچی. سیم از دا کیس. ٹھیک ہے, ہر معاملے میں یہی کیس ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ جو بھی تہذیب ہے, جو بھی ثقافت ہے, اس کے بارے میں اگر آپ کو کوئی علم ہوتا ہے تو زبان اس کا سورس ہے. اگر زبان آپ اڈاپٹ نہیں کرتے زبان کے ذریعے تو پھر آپ کے پاس سورس پہ کوئی نہیں. جو لوگ گونگے بہرے ہیں وہ کسی طرح بھی کچھ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسرا, لینگویج اوبیکوس ہے, یعنی ہر جگہ موجود ہے, یعنی کہ ہر جگہ موجود ہے. ساری ایکٹیویٹیز کے اندر جہاں دو انسان کھڑے ہیں وہاں زبان موجود ہے. سو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ اسی طرح زبان اسی طرح اہم ہے جس طرح ہمیں سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے, اسی طرح. سو یہ انسان کی ایک سب سے ویلیوبل پوزیشن ہے. لینگویج کے ذریعے ہی ہم اپنا نالج اسٹور کرتے ہیں اور نئی نسلوں تک اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں. اسی زبان کے ذریعے ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوئے جنا آپ کبھی پریزنٹ, کبھی پاسٹ اور کبھی فیوچر میں جاتے ہیں, یوگ کرتے ہیں, جوڑتے ہیں زبان کے ذریعے. زبان آپ کے پاس موجود ہے, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, کوئی بات چیت چل رہی ہے, بڑے عرصے کے بعد ملا دوست, تو آپ نے ماضی کی باتیں شروع کر دی. پھر اس کو پوچھا, ہاں بھائی وہ بچپن میں ہم یہ کرتے تھے, بچپن میں ہم وہ کرتے تھے. زبان کے ذریعے ہی بات ہوئی نا. پھر اس کے بعد آپ نے پریزنٹ کی بات کی, کیا کر رہا ہے آج کل وہ بتائے گا, فیوچر آگے کیا پلان ہے. سو یہ ساری چیزیں کیسے پتہ چلتی ہیں, زبان کے ذریعے. پہلی بات کیا ہوئی, مینز آف کمیونیکیشن ہوا. دوسرا جو کیریکٹرسٹک ہے لینگویج کا, اس کو ہم بولتے ہیں آربیٹریرینس. ٹھیک ہے, آربیٹریرینس کے کانسیپٹ میں رابنس نے بیسیکلی اس سے ریلیٹڈ ایک ڈیفینیشن بھی دی, ہم اس کو بھی یہاں پہ ڈسکس کریں گے. اچھا, سیکنڈ پیراگراف ہے کیریکٹرسٹکس آف لینگویج کی ہیڈنگ کے نیچے کہ لینگویج جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آربیٹریری ہے. کیسے آربیٹریری؟ مینس کہ زبان جو چیزیں, یعنی کہ لینگویج جو ہے نا, جیسے میں ایک لفظ بول رہا ہوں, وہ اور جو چیز سامنے موجود ہے جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں, یعنی کہ جس چیز کا میں نام لے رہا ہوں, ان دونوں کے درمیان کوئی انہیرنٹ ریلیشن شپ موجود نہیں ہے. مینس کہ جو کانسیپٹس, زبان جن کانسیپٹس کو ڈیل کرتی ہے, جو کانسیپٹس بتاتی ہے, ان کے درمیان آپس میں کوئی انہیرنٹ ریلیشن شپ موجود نہیں ہے جس کے ذریعے آپ آئیڈیاز یا چیزوں کو ایکسپریس کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہر زبان کچھ سمبلز جو ہے ساؤنڈز کے لیے سلیکٹ کرتی ہے. ہر زبان کچھ سمبل سلیکٹ کرتی ہے ساؤنڈ کے لیے. مثال کے طور پہ جو کے ہے, کا ساؤنڈ, اب یہ سی میں بھی لکھا جاتا ہے, کے میں بھی لکھا جاتا ہے, اور اس میں اگر آپ جائیں الفابیٹ میں, سو کا جو ہے بیسیکلی کے کا سمبل ہے, یعنی کہ کا ساؤنڈ یا سوری وہ کے سے پریزنٹ کی جاتی ہے. تو کوئی انہیرنٹ ریلیشن شپ نہیں ہے کہ آپ نے ایسے ہی دکھانا ہے. ایک ٹریڈیشن بن گیا, ایک دفعہ بولا گیا, اس کے بعد چلنا شروع ہو گیا. یہ سمبل جو ہے الفابیٹ لینگویج کے الفابیٹس بناتے ہیں, اس کے بعد ڈفرینٹ کمبینیشن میں مل کے یہی سمبلز ہی الفابیٹس مل کے ورڈز بناتے ہیں. سو یہاں پہ جیسے میں نے پہلی بات کی آربیٹریری, ان کا آپس میں کوئی ساؤنڈ کی بات کی کے, اور یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے, جو لائن لگا کے دو دوسری طرف لگا کے لکھا ہوا ہے, اگر آپ اس کو دیکھیں اور اس آواز کو دیکھیں, کے فار ایگزامپل ورڈ بولا یا کا بولا, تو ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے ریٹن ورڈ اور اسپوکن ورڈ کا. کہتے ہیں یہ آربیٹری رینڈملی اٹھائے گئے, شروع میں جب زبان مارد وجود نہ رہی, رینڈملی اٹھائے گئے, لہذا ان کی آپس میں کوئی 1-to-1 کورسپونڈنس نہیں ہے. یہیں آگے دیکھتے ہیں, ایک تو ورڈ کی بات ہوئی. اب کہتے ہیں کہ ایک لفظ ہے, ایک کمبینیشن ہے, پین. اب یہاں پہ انگلش میں جب آپ دیکھیں تو PEN پین آپ نے بولا, PEN پین ایک دفعہ بولا گیا. اب اس پین کا اس اوریجنل اس ورڈ اس آئٹم کے ساتھ کوئی انہیرنٹ ریلیشن شپ نہیں ہے, یعنی یہ آربیٹریرینس ہے. نام مل گیا, بس مل گیا. ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی اس کو دیکھ کے آپ کو پتا چلے یہ پین ہے, بس ایک دفعہ نام دے دی گیا. تو یہ تو ایسے بھی ہو سکتا ہے. کہتے ہیں کہ اگر یہ پین ہے تو یہ کیوں نہیں EPN ہو سکتا, NEP کیوں نہیں ہو سکتا؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اب ایک کنونشن بن چکا ہے, اور جب کنونشن بن چکا ہے تو کنونشن کو تبدیل کرنا آسان نہیں ہوتا, کہ اس کو NEP یا EPN سے بلانا پاسبل نہیں ہوتا. سو جیسے میں نے کہا کہ لینگویج کے جو کنونشنز ہیں وہ آسانی سے چینج نہیں ہوتے,
اور یہ اس طرح کرنا ممکن نہیں ہے. لینگویج انفائنائٹلی ماڈیفائبل اور ایکسٹینڈیبل ہے. پہلی بات بتائی آربیٹریری کہ اس ایک چیز کا نام لیا آپ نے, فار ایگزامپل آپ نے بولا ایپل بولا تو آپ کے سامنے ایک کھانے والی چیز ایپل آ گیا. سو یہ ورڈ ایپل اور فزیکل وہ جو آئٹم ہے فزیکل فروٹ جو ان دونوں کا آپس میں کوئی انہیرنٹ ریلیشن شپ نہیں ہے. زبان نے ایک دفعہ اس کو نام دے دیا, اب یہ نام ہمیشہ کے لیے اس کا حصہ ہو گیا, اب یہ اس کا پارٹ ہو گیا, اب اس سے اس کی جان نہیں چھوٹے گی اس نام سے, اور اس کو چینج کرنا آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے. آگے بات کی انفائنائٹلی ماڈیفائبل اینڈ ایکسٹینڈیبل کہ لینگویج مزید ماڈیفائی ہوتی ہے, ایکسٹینڈ ہوتی ہے. کیسے ایکسٹینڈ ہوتی ہے؟ ورڈز کے میننگ چینج ہوتے رہتے ہیں. آج جس لفظ کا مطلب ہم جو کچھ لے رہے ہیں ہو سکتا ہے اس سے پہلے اس کا یہ مطلب نہ لیا جاتا ہو. جب آپ آگے پڑھیں گے تو ایک جگہ پہ یہ بات ہوگی کہ ایک لفظ ایسا بھی ہے جس کا ماضی میں پازیٹیو مطلب تھا آج نیگیٹو مطلب ہے, یا ماضی میں نیگیٹو مطلب تھا تو آج پازیٹیو مطلب لیا جا رہا ہے. سو الفاظ اپنے میننگ بدلتے جاتے ہیں, نئے ورڈز آتے ہیں لینگویج کے اندر. سو کمیونٹی کی نیڈز کے مطابق تبدیلیاں آتی ہیں. اس کا مطلب ان دونوں چیزوں کا مطلب بیسیکلی یہ جو کریکٹرسٹک ہے یہ رابنز کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو بیسیکلی کنفرم کرتا ہے کہ لینگویج ایک سسٹم سمبل ہے, ٹھیک ہے, بیسڈ آن پیور اور آربیٹری کنونشنز. ایک بات کہ لینگویج کیا ہے, سمبل سسٹم ہے, اور اس کے اندر کیا چیزیں ہیں, اس کے آربیٹری کنونشنز پہ بنایا گیا ایک سمبل سسٹم ہے, اور کہتا ہے یہ انفائنائٹلی ایکسٹینڈیبل ہے, لامحدود انداز تک آپ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. نئے الفاظ آتے ہیں اس کے اندر, اور جو الفاظ موجود ہوتے ہیں وہ بھی ماڈیفائی ہو سکتے ہیں آپ کی ضروریات کے مطابق. جیسے میں بولا کہ ایک لفظ آ گیا, اب اس کا مطلب جو آج ہے وہ کل نہیں ہو سکتا, ماڈیفائبل, آپ کی ضروریات کے مطابق, کنڈیشن اسپیکر کی کنڈیشنز کے مطابق ماڈیفائی بھی ہوتے رہتے ہیں. تو کہتا ہے ایک ورڈ کو سلیکٹ کرنا کہ اس کے اسپیسیفک میننگ جو ہوتے ہیں, کہ the decision of a word to choose a mean specific thing or thought is absolutely subjective ہے. ذاتی نوعیت کی یہ بات ہوتی ہے. اب کسی بھی لفظ کا میننگ جب آپ پہلی دفعہ دے رہے ہوتے ہیں تو ذاتی نوعیت کی سچویشن ہوتی ہے, لیکن جب وہ اسپیسیفک ریفرنٹ کے ساتھ اس کو لگا دیا گیا پھر وہ اسی کیپیسٹی کے اندر رہتا ہے. جیسے پہلے آدمی نے اس کو لفظ کو بولا پین, ٹھیک ہے, اس نے ذاتی بات کر دی کہ اس کا نام پین ہوگا. جب اس نے ایک دفعہ اس کا نام دے دیا اب اس کے بعد وہ پکا وہی نام اس کا ہو گیا, ٹھیک ہے. سو یہ اسی طرح جس طرح آپ نے کسی بندے کا نام رکھا, جب دنیا پہ آیا تو آپ نے آپ کے گھر میں آپ کا کوئی بھتیجا بانجا بیٹا بیٹی کوئی پیدا ہوا تو آپ نے اس کا نام رکھا. جب آپ نے نام رکھا فرسٹ ٹائم نام رکھا, اس سے پہلے اس کا کوئی نام نہیں تھا, تو جب نام رکھا تو اس کے بعد پھر آپ اس کو تبدیل کوئی نہیں کرتا اتنی آسانی سے, پھر وہ پرماننٹ ہو جاتا ہے. وہ پسند پہ دادا ابو نے اپنی مرضی سے رکھا, اپنی پسند پہ رکھا, اپنی چوائس پہ رکھا, اس کے بعد وہ اس کا حصہ ہو گیا. سو پہلا ڈیسیژن جو ہے وہ سبجیکٹو ہوتا ہے, ذاتی نوعیت کا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ جو ذاتی نوعیت کے بعد وہ کنونشن ہو جاتا ہے, جیسے یہاں پہ ہوا. سو کہتا ہے کہ یہ چیز بھی نوٹس کی جا سکتی ہے کہ اگر لینگویج آربیٹری نہ ہوتی تو پھر لینگویج کے اندر اس پلانٹ میں ایک ہی زبان ہوتی. یہاں یہ چیز سمجھنی ہے کہ اس ڈیفینیشن کے مطابق آربیٹرینس کے مطابق اگر آپ سے یہی کوشچن پوچھ لیا جائے, ایگزام کے اندر پوچھ لیا جائے کہ ہاں بھائی دنیا کے اندر ایک زبان کیوں نہیں ہے, بہت سی زبانیں کیوں ہیں, سارے لوگ اگر آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں تو پھر ایک زبان کیوں ہے, بہت سی زبانیں کیوں نہیں, ایک زبان کیوں نہیں ہے, بہت سی زبانیں کیوں ہیں. تو بات کی میں نے آربیٹری, انفائنائٹلی ماڈیفائبل اینڈ ایکسٹینڈیبل. یہ ماڈیفائبل اور ایکسٹینڈیبل تھی کہ جب آپ ہسٹوریکل لنگوسٹکس میں جا کے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پروٹو انڈو یورپین لینگویجز, ٹھیک ہے, تو وہاں سے نیچے دیکھیں گے وہ کس طرح علیحدہ ہوتی ہیں. سو یہ ماڈیفائبل تھی کہ اسی وجہ سے کہ یہ اگر آربیٹری نہ ہوتی زبان تو پھر اس قرۂ ارض پہ صرف ایک ہی زبان ہوتی, پھر ایک سے زیادہ زبانیں قرۂ ارض پہ ایگزسٹ ہی نہ کر رہی ہوتی. تو پیج نمبر 1 پہ ہم آخری پیراگراف کو ابھی دیکھیں گے کہ لینگویج سسٹمیٹک ہے, یعنی کہ سسٹم آف سسٹمز ہے, اور یہ 2 لیولز پہ آپریٹ ہوتی ہے. ایک اس کا ہے ساؤنڈ لیول اور دوسرا ہے اس کا ساؤنڈ کو جس کو ہم کہتے ہیں
फोनोलॉजिकल लेवल और दूसरा है सिंटैक्टिक लेवल। साउंड जो है वो एक फिक्स्ड और एस्टैब्लिश्ड सिस्टमैटिक ऑर्डर में साउंड्स अरेंज की जाती हैं और उन्हीं की बेस पे वो मीनिंगफुल यूनिट्स या वर्ड्स बनाती हैं। जैसे PEN हमने लिखा तो EPN नहीं लिखा, NEP नहीं लिखा, ये साउंड्स की कम्बिनेशन है। कहते हैं ये पहला लेवल है कि साउंड्स आपने जोड़े। उसके बाद जब वर्ड्स बने तो वर्ड्स को आप एक खास सिस्टम के अंदर एक्सेप्टेबल मीनिंगफुल सेंटेंसेस में उनको ऐड करने के लिए आप एक सिस्टम के अंदर अरेंज करते हैं। सो ये सिस्टम 2 लेवल पे ऑपरेट होता है। किसी भी जुबान की जो है ना ग्रामर, वो कभी भी उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती, ग्रामर्स कभी नहीं चेंज होती या वर्ड्स के स्पेलिंग्स नहीं चेंज होते। मतलब अगर साउंड के हिसाब से खैर अमेरिकन और ब्रिटिश के जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिकन PN पेन को NEP लिखें, ऐसा नहीं है। सो यहाँ ये 2 जो बुलेट्स मैंने दिए हैं इसमें आप देखें तो आपको मजीद क्लैरिटी हो जाएगी। तो वर्ड्स को आप एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर आप लगाते हैं, मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाते हैं। फोनोलॉजिकल लेवल पे किसी भी जुबान की जो साउंड्स हैं वो एक फिक्स्ड कॉम्बिनेशन में है, कोई वर्ड्स नहीं होते। अब ये फिक्स्ड कॉम्बिनेशन की वजह से आप देखें आपको कोई वर्ड नहीं मिलेगा जो BZLR और ZL के कॉम्बिनेशन से मिले इंग्लिश के अंदर मौजूद हो, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। और कोई वर्ड ऐसा नहीं है जो कि इंग्लिश जुबान के अंदर इंग साउंड से या जो है ना वो शुरू हो या हा साउंड पे ख़त्म हो। हा, ठीक है, मैं हा साउंड की बात कर रहा हूँ, अल्फ़ाबेट की बात नहीं कर रहा। ठीक है, ये आपके सामने जो सिंबल दिया हुआ इंग का दिया हुआ है, जो सेकेंड लास्ट पैराग्राफ बनता है, लास्ट पैराग्राफ की सब पैराग्राफ को देखें तो यहाँ पे इंग साउंड का जो सिंबल दिया हुआ है। इसके बाद दूसरा लेवल है जो है सिंटैक्टिक लेवल। सिंटैक्टिक लेवल पे भी जुबान को देखा जाता है कि वर्ड्स जो है वो सेंटेंसेस बनाते हैं। जब सेंटेंसेस बनाते हैं तो कोई खास कन्वेंशन उनके पास मौजूद है, मीन्स के उनके पास कोई ग्रामेटिकल या स्ट्रक्चर रूल्स है लैंग्वेज के जिनकी बेस पे सेंटेंसेस बनते हैं। अब एक सेंटेंस है और उन्हीं की बेस पे आप एक्सेप्टेबिलिटी भी देखते हैं कि वो सिंटैक्टिक लेवल के अंदर सिमेंटिक एक्सेप्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। सेंटेंस है द हंटर शॉट द टाइगर विद अ गन, ये एक्सेप्टेबल है सेंटेंस, ठीक है, ये सेंटेंस एक्सेप्टेबल है। लेकिन यही सेंटेंस देखें द टाइगर शॉट अ गन विद हंटर द, एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी कि वर्ड ऑर्डर इसके अंदर मुख्तलिफ है, लिहाजा जो एस्टेब्लिश्ड लैंग्वेज कन्वेंशन है उनको ये कंफर्म नहीं करता। और वो ऑर्डर चेंज हुआ तो सिंटैक्टिक लेवल पे आपने देखा, जैसे बात की कि साउंड्स को एक फिक्स्ड ऑर्डर में देते हैं, लैंग्वेज सिस्टमैटिक है तो 2 सिस्टम्स इसके जहाँ वो चलते हैं, एक फोनोलॉजिकल और एक सिंटैक्टिक। ठीक है, कि लैंग्वेज 2 मेजर सिस्टम्स में चलती है, फोनोलॉजिकल एंड सिंटैक्टिक लेवल पे। पहला पेज मैंने आपके सामने डिस्कस किया, दूसरे पेज की जानिब हम बढ़ेंगे। यहाँ पे हम पहला पैराग्राफ देखेंगे, प्रॉपर्टी लैंग्वेज की जो इसी प्रॉपर्टी को जो फोनोलॉजिकल लेवल और सिंटैक्टिक लेवल जो ये प्रॉपर्टी है, इसको वो कुछ लिंग्विस्ट इसको डुअलिटी भी कहते हैं, डुअलिटी ऑफ पैटर्निंग की भी बात होती है। यानी कि एक फाइनाइट सेट ऑफ साउंड जो है उनको आप ग्रुप करते हैं, जोड़ते हैं या रीग्रुप करते हैं और रीग्रुप करके आप मीनिंगफुल यूनिट्स बनाते हैं जिनको हम वर्ड्स का नाम देते हैं। सो उनको फिर मजीद ग्रुप और रीग्रुप करके आप फर्दर फंक्शनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में लेके आते हैं। सेंटेंसेस में आपके पास वर्ड्स आते हैं, वर्ड्स के बाद आप सेंटेंसेस बनाते हैं। लिहाजा आप इस प्रोसेस के जरिए जो है वो बहुत से सेंटेंसेस आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। डुअलिटी का मतलब ये है कि ये बेसिकली एक डुअलिटी किसी भी लैंग्वेज को कॉम्प्लेक्स फिनोमिना बना देती है। हर आदमी जो भी दुनिया पे आता है, जब बच्चा जब इस दुनिया पे आता है तो उसको अपनी लैंग्वेज के जो कन्वेंशंस हैं उनको मास्टर करना पड़ता है इससे पहले कि ही इज एबल टू स्पीक सक्सेसफुली, टू कम्युनिकेट विद मेंबर्स ऑफ द सोशल ग्रुप, कि जिस माहौल में जिस सोसाइटी के अंदर वो मौजूद है, जब वो बाकी लोगों के साथ अगर उसने बातचीत करनी है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो ये सब कुछ करेगा। यानी कि ये जो रूल्स हैं अपनी ज़ुबान के उनको मास्टर करेगा, उनको समझेगा, तो तब ही जाके वो इस काबिल होगा। पेज नंबर 2 पे पहला पैराग्राफ मैंने आपके सामने डिस्कस किया डुअलिटी, और अब हम आगे बात करते हैं कि लैंग्वेज प्राइमरीली वोकल है। वोकल का मतलब क्या हुआ? साउंड्स पे बेस करती है लैंग्वेज।
کہ پہلے انسان نے جو سیکھا، انسان نے زبان کو ساؤنڈز کے ذریعے ہی پروڈیوس کرنا شروع کیا. لینگویج جو ہے ووکل ساؤنڈز پہ چلتی ہے، اور ساؤنڈ جو ہے وہ آپ کا جو فزیولوجیکل آرٹیکولیٹری میکانزم ہے آپ کے وجود کے اندر موجود، اس کے ذریعے ہی پروڈیوس کی جاتی ہیں. بنی نوع انسان نے جب زبان کو استعمال کرنا شروع کیا، جب بولنا شروع کیا، تو پھر جو چارلز ڈارون یا اس لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں جو ان چیزوں پہ ڈسکس کرتے ہیں لینگویج کی ایوولوشن پہ، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ووکل ساؤنڈ جو وہ پروڈیوس ہوئے، یعنی کہ آواز سے ہی سارا سلسلہ شروع ہوا. اور یہ تو ایک جنرل فینومینا ہے کہ بچہ بھی آپ دیکھیں تو وہ ساؤنڈ سے ہی اپنا کام شروع کرتا ہے، وہ لکھنا نہیں شروع کرتا بلکہ بولنا سٹارٹ کرتا ہے. کہتے ہیں اب اس دنیا کے اندر بہت سی ایسی زبانیں آج بھی ایگزسٹ کرتی ہیں جو صرف بولی جاتی ہیں، لکھی نہیں جاتی، ان کی کوئی ریٹن فارم نہیں ہوتی. رائٹنگ بیسیکلی ایک ساؤنڈز کی ہی ایک گرافک ریپرزنٹیشن ہے، اور یہ گرافک ریپرزنٹیشن اس کو سمجھنے کے لیے ایک انٹیلیجنٹ اٹیمپٹ کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی کہ ووکل ساؤنڈز کو آپ جو ہے جب لکھتے ہیں انہیں ووکل ساؤنڈز کو، تو انٹیلیجنٹ اٹیمپٹ کے ذریعے ہی وہ پڑھا جا سکتا ہے. مینس کہ سب سے پہلے زبان کے اندر کیا ہے، آوازیں ہیں، آوازوں کے ذریعے ساؤنڈز کے ذریعے لینگویج پروڈیوس ہوتی ہے. جب آپ لیٹر سٹیجز پہ جا کے آپ لکھنا پڑھنا سیکھ جاتے ہیں تو پھر آپ ریٹن فارم میں بھی لینگویج کو پروڈیوس کرتے ہیں. بچہ پہلے بولنا سیکھتا ہے، لکھنا بہت بعد میں جا کے وہ سیکھتا ہے. سو آپ اپنے لائف ٹائم کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ زیادہ ٹائم، یعنی کہ بہت زیادہ ٹائم جو ہوتا ہے آپ کا وہ بولنے میں گزرتا ہے لکھنے کے مقابلے میں. جیسے ابھی یہ فار ایگزامپل اگر یہ لیکچر ہے، لنگوسٹکس کا لیکچر ہے، جتنی باتیں ہم نے 41 آور میں ہم کریں گے، اگر آپ ان کو لکھیں تو لکھنے کے حساب سے دیکھیں گے تو بہت سارا اسپیس بن جائے گا. دیٹ انڈیکیٹس کہ کافی زیادہ آپ نے بولا. اور یہ چیز اگر یہ کتابیں دنیا پہ موجود ہیں، اگر آپ کا بولا ہوا لکھا جائے سارے کا سارا ایز اٹ از، تو دنیا میں بہت بڑے حجم کے حساب سے کتابیں موجود ہوں. خیر اتنی کتابیں کوئی بھی نہیں بناتا، جسٹ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کے اندر ایک بہت بڑا ٹائم جو وہ بولنے پہ گزارتے ہیں لکھنے کے مقابلے میں، یعنی کہ آپس میں کمپیئر کر رہا ہوں. سو ٹوٹل جو کوانٹم ہے اسپیچ کا وہ مچ لارجر ہے ریٹن مٹیریل کے مقابلے میں. اور اسی وجہ سے لنگوسٹ یہ کہتے ہیں کہ لینگویج جو پرائمرلی اسپیچ ہے، رائٹنگ جو ہے سیکنڈری امپورٹنس رکھتی ہے، دوسرے درجے کی اس کی اہمیت ہے. اچھا آگے بات کریں گے لینگویج از آ سوشل فینومینا. ہمارا تیسرا پیراگراف ہوگا پیج نمبر 2 پہ کہ کنونشنل کمیونیکیٹو سگنلز ہوتے ہیں اس کے اندر، جس کے ذریعے ہیومنز جو ہے وہ اپنی کمیونٹی کے اندر کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اپنے جن لوگوں کے ساتھ وہ بات چیت کر سکتے ہیں جو ان کا یعنی کہ حلقہ ہے جو ایک جیسی زبان شیئر کرتے ہیں. یعنی کہ لینگویج سے کیا ہوتا ہے، ایک سوشل گروپ بنتا ہے. دو آدمی کھڑے ہیں آپس میں، ٹھیک ہے، اور وہ دونوں پنجابی میں بات کر رہے ہیں، اور وہیں اگر ایک پٹھان آتا ہے وہ پنجابی اس کو سمجھ نہیں آتی تو وہ سوشل گروپ کا حصہ نہیں رہتا. یہ زبان سوشل گروپ بناتی ہے. پھر اگر دو پٹھان ہیں تو درمیان میں ایک پنجابی بولنے والا آ گیا ہے تو وہ سوشل گروپ کا حصہ نہیں ہے. اگر وہ تینوں اردو میں بات چیت کرتے ہیں تو سوشل گروپ سیم ہوگا، ورنہ سوشل گروپ علیحدہ ہو جائے گا. سو یہاں پہ بھی انڈسپینسیبل سیٹ آف رولز ہیں جو کہ ان کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کریں، کوآپریٹ کریں. یعنی کہ لینگویج ایک سوشل انسٹیٹیوشن ہے. سوشل فینومینا اسی وجہ سے ہوا کہ آپ آپس میں اسی کے اوپر اسی کی بنیاد پر آپ آپس میں اپنے جذبات دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، اور آپ کسی کو اپنے سوشل گروپ میں سے نکال سکتے ہیں، کسی کو ایڈ کر سکتے ہیں. پٹھان جب کسی کو سوشل گروپ سے نکالتے ہیں، آپ ایک پٹھان کے ساتھ دو پٹھان کھڑے ہیں تو آپ ان کے پاس کھڑے ہو کر ان سے بات چیت کریں. وہ اگر اردو میں بات کرتے ہیں اٹ مینس کہ انہوں نے آپ کو سوشل گروپ میں ایڈ کیا ہوا ہے. جب آپ کو وہ سائڈ پہ کرتے ہیں، اس سوشل گروپ سے نکالتے ہیں تو وہ پشتوں میں بات کرتے ہیں. سوشل فینومینا سوشل گروپ میں آپ کو نکال دیا گیا. سو لینگویج جو ہے سوسائٹی کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے. یہی بیسیکلی ایک سورس ہے جو کہ آپ کے کلچر کو نورش کرنے کے ساتھ ساتھ ڈیولپ بھی کرتا ہے اور ہیومن ریلیشنز کو اسٹیبلش کرتا ہے. ہمارے اندر پیدائشی طور پہ کوئی ایسا انسٹنکٹ نہیں ہے کہ ہم نے صرف یہی زبان سیکھنی ہے، ٹو لرن اے پرٹیکولر لینگویج. ایسا نہیں ہے انگلش، اردو، پشتو یا سندھی
کوئی خاص زبان ہم نہیں سیکھیں گے، بلکہ ہم زبان جو ہے ایز اے ممبر آف دا سوسائٹی ہم سیکھیں گے، یعنی کہ وہی زبان ہم سیکھیں گے جس سوسائٹی میں ہم موجود ہیں، جس معاشرے میں ہم موجود ہیں۔ یہی سوشل فینومینا ہے کہ آپ گھر کے اندر موجود ہیں، آپ کے پیرنٹس آپ کے ساتھ پنجابی میں بات چیت کر رہے ہیں، سو یو ول ڈیفینیٹلی لرن دیٹ لینگویج، سوشل فینومینا جدھر آپ موجود ہیں۔ گھر سے باہر نکلتے ہیں، وہاں پہ لوگ اگر مثال کے طور پہ وہاں پہ لوگ اردو بول رہے ہیں تو آپ اردو بھی سیکھیں گے، کیونکہ آپ اس سوسائٹی کا حصہ ہیں، معاشرے کا حصہ ہیں۔ باہر نکلتے ہیں چھوٹی سوسائٹی، پیرنٹس کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، پھر تھوڑا سا باہر نکلیں، جیسے جیسے آگے بڑھیں گے گلوبل ولیج تک پہنچیں گے تو انگریزی پہ بھی آ جائیں گے۔ سو ہم زبان کو بیسیکلی ایک ممبر آف سوسائٹی ہونے کے ناطے سیکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے کہ ہم یہ اسی کے سورس پہ ہم دوسروں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، دوسروں کی باتوں کو سمجھتے ہیں، اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بھی باتوں کو ہماری اسپیچ کمیونٹی انڈرسٹینڈ کرے۔ اگر لینگویج سوسائٹی کے اندر استعمال نہیں کی جاتی ہے تو پھر وہ ختم ہو جاتی ہے، ڈائز آؤٹ۔ اس بات پہ غور کرنا ہے کہ if language is not used in any society it dies out۔ اب کیسے مر جاتی ہے زبان؟ زبان کی ڈیتھ کی کیا وجہ ہے؟ زبان کی ڈیتھ کی یہ وجہ ہے کہ ہمارے اپنی سوسائٹی کے اندر یہ سلسلہ شروع ہو چکا، جب وہ پنجابی بولنے والے جو لوگ تھے، جو فیملیز تھیں، انہوں نے کلچر کے طور پہ بچوں کے ساتھ اردو میں بات کرنا چیت کرنا شروع کی، اور یہ ایک نسل پروان چڑھ رہی ہے۔ تو الٹیمیٹلی جب آپ نے اس کو بولنا چھوڑیں گے، آپ آہستہ آہستہ وہ آپ کے ماحول میں سے ختم ہوتی جائے گی۔ اسی طرح وہ لوگ جو کہ پہلے اردو میں بات کرتے تھے، وہ اب اپنے بچوں کے ساتھ، یعنی برگر فیملی اینڈ ابو برگر فیملی، وہ انگریزی میں بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہو چکا ہے ایسے کافی حد تک کہ وہ بھی ایک مکسچر اردو اور انگریزی کا، زیادہ انگریزی تھوڑی اردو ایڈ کر کے نئی زبان وہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ اصل زبان ہے وہ ختم ہو رہی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ وہ مر رہی ہوتی ہے۔ لینگویج ایک سوشل ایونٹ ہے، اسی لیے میں نے کہا۔ سو اس کو آپ اسی وقت اچھی طرح ڈسکرائب کر سکتے ہیں جب آپ باقی لوگوں کو سمجھتے ہیں، آپ کے ارد گرد جو ہے ان کی پرسنالٹیز کو، ان کے بلیفس کو، ان کے ایٹیٹیوڈس کو، یعنی اسی زبان کے ذریعے آپ باقی لوگوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے، کیا سوشل اسٹیٹس ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ سو یہ ساری چیزیں، یعنی کس سچویشن میں وہ موجود ہے، یہ ساری چیزیں زبان ہی آپ کو سکھانے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ اچھا، آگے بات کریں ہم اگلے پیراگراف پہ کہ لینگویج از پیورلی ہیومن اینڈ نان انسٹنکٹیو۔ چوتھا پیراگراف ہے پیج نمبر 2 پہ، جس کو میں ایکسپلین کرنے لگا ہوں۔ پیورلی ہیومن اینڈ نان انسٹنکٹیو، ایڈورڈ سیپر کی ڈیفینیشن کو آپ دیکھیں، جس نے یہ کہا تھا کہ یہ نان انسٹنکٹیو میتھڈ آف کمیونیکیٹنگ آئیڈیاز ہے، کہ انسان کے پاس یہ موجود نہیں ہوتا۔ انسٹنکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ بس دنیا پہ آیا تو بس وہ زبان بولنا شروع کیا، ایسا نہیں ہے۔ کہتے ہیں آئیڈیاز، کمیونیکیشنز اور ڈیزائرز کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ایک نان انسٹنکٹیو میتھڈ ہے انسان کے پاس، اور یہ والنٹریلی پروڈیوسڈ سمبلز ہیں۔ آپ اپنی مرضی سے بولتے ہیں، زبردستی آپ، یعنی کہ ایسا نہیں کہ آپ کو جملے یاد کرائے جائیں اور آپ بولیں، بچہ ہے اس کو گھر پہ زبان سکھائی جائے اور وہ بولنا شروع کر دے، ایسا نہیں ہوتا۔ سو ایڈورڈ سیپر نے جیسے بات کی کہ لینگویج جو ہے از ہیومن، انسان تک محدود ہے، صرف انسان کے پاس زبان ہے، اور سارے جو نارمل ہیومن بینگز ہیں یونیفارملی ان سب کے پاس ہے، ایک انسان کے پاس ہے۔ انسان کو اگر دیکھا جائے تو جتنے بھی لوگ نارمل ہیومن بینگز ہیں ان سب کے پاس زبان موجود ہے، آلدو کہ جانوروں کے پاس اپنا کمیونیکیشن سسٹم ہے، لیکن وہ ایک ڈیولپڈ سسٹم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ہم نے پہلے جیسے بات کی نا کہ ایوولوشن کے پروسیس سے گزرتی ہے، بدل رہی ہے۔ اگر وہ ڈیولپڈ ہوتا، آربیٹریرینس ان کا جو سسٹم ہے اینیملز کا، اس کے اندر آربیٹریرینس ہے، وہ ڈیولپ نہیں ہوا۔ وہ دنیا کے کسی بھی خطے پہ صدیوں پہلے، آج بھی کوئی جانور جس کی جو آواز ہے وہ وہی والی آواز دیتا ہے، وہی سگنلز ہیں اس کے، صدیوں پہلے بھی وہی تھے، آج بھی وہی ہیں، دنیا کے کسی بھی خطے پہ جائیں وہ وہی زبان بول رہا ہے۔ لیکن انسان کا معاملہ اس طرح نہیں ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لینگویج جو ہے وہ اسپیشیز اسپیسیفک اینڈ اسپیشیز یونیفارم ہے۔ اسپیشیز اسپیسیفک مین صرف انسان، اسپیشیز یونیفارم سارے انسان۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ زبان والدین سے بچے کی جانب پاس آن نہیں ہوتی،
پاس آن نہیں ہوتی. اگر پاس آن ہوتی تو پھر یا بچہ اسی طرح بولتا ہے جس طرح پیرنٹس بولتے ہیں. ایسا نہیں ہے. بچہ جس ماحول میں چھوڑا جائے گا اس طرح بولے گا. وہ پیرنٹس کو کاپی نہیں کرتا, وہ اپنے جملے بناتا ہے. آگے اس پہ انشاءاللہ ایک لیکچر میں ڈسکشن ہوگی, آپ کو پتہ چلے گا کہ بچہ جو ہے نا وہ مادر ایز اینڈ فادر ایز والا جو بات ہے کہ وہ اپنے سینٹینسز جنریٹ کرتا ہے. آپ اپنے گھر کے اندر بچوں کو دیکھ سکتے ہیں اس معاملے میں بولتے ہوئے, سینٹینسز پروڈیوس کرتے ہوئے, کہ وہ پیرنٹس کو کاپی نہیں کرتے, وہ اپنے جملے بناتے ہیں, اپنی باتیں کرتے ہیں, اپنے حساب سے وہ بول رہے ہوتے ہیں. اچھا, اس کے بعد اس لیے میں نے بات کی کہ نان انسٹنکٹیو ہے. بچے کو زبان جو ہے جس ماحول میں اس کو چھوڑا گیا وہاں رہ کے اس کو زبان سیکھنی پڑتی ہے. وہاں رہ کے اس ماحول میں رہ کے اس کو زبان سیکھنی پڑتی ہے اسے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایکوائر کرنے, بیسیکلی وہ ایکوائر کرتا ہے, لینگویج ایکوائر کی جاتی ہے. اچھا, آگے یہ پہلے 4 پیراگراف میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیے. 5واں پیراگراف ہم دیکھیں گے کہ لینگویج جو ہے وہ اس کائنات کے اوپر ایک یونیک فینومینا ہے. باقی پلانٹس کے اوپر زبان موجود نہیں ہے. گو کہ یہ فیکٹ ابھی یہ آگے کسی دور میں انویلیڈیٹ کر دیا جائے گا یا کر دیا جائے, ہو سکتا ہے, لیکن ابھی تک آپ کو کسی دوسرے پلانٹ پہ زبان کے بارے میں کوئی نہیں پتہ چلا. ابھی تک یہ ڈسکور نہیں کیا جا سکا کہ کوئی ایسی ٹاکنگ جنریشن کسی دوسرے سیارے پہ موجود ہے. اس چیز کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. لہذا ہم یہ ابھی تک تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ زبان صرف کائنات پہ, زمین پہ موجود ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لینگویجز ڈو ناٹ ہیو اینی سملیرٹیز اور یونیورسلز. ہر لینگویج یاد رکھیے کہ وہ یونیک ہوتی ہے. اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو باقی زبانوں سے مختلف ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ کبھی نہیں ہوتا کہ زبانوں کے اندر سملیرٹیز نہیں ہوتی, بلکہ کچھ ایسے کچھ کامن فیچرز ہر زبان کے اندر موجود ہوتے ہیں. ساری زبانوں کے اندر آپ جب ان کو آپس میں کمپیئر کرتے ہیں تو اوپر آپ ہائرارکی میں چلیں گے, 2 زبانیں آپس میں ملتی ہیں, اوپر لے کے جائیں گے تو 4 ملیں گے, پھر 6, 8 اس طرح. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک زبان کو دوسری زبان سے ڈفرینٹ کرتی ہیں. سو یونیکنیس کو 2 حساب سے ہم نے دیکھا. ایک کرۂ ارض پہ یونیکنیس ہے کہ زبان, اور پھر ایک ہر سنگل زبان دوسری زبان سے مختلف ہوتی ہے. اس کے کچھ فیچر اس طرح ہوتے ہیں جو جس کی بنیاد پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ دوسری زبان ہے, یہ کوئی اور زبان ہے, وہ کوئی اور زبان ہے. اچھا, ابھی اسی پیج پہ میں پیج نمبر 2 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف دیکھوں گا کہ لینگویج از پروڈکٹیو. ایک بڑا مشہور لنگوسٹ ہے, آج بھی اس دنیا پہ موجود ہے, نام چامسکی. نام چامسکی نے جب لینگویج کو ڈیفائن کیا تو اس نے ایک اپنی ڈیفینیشن لا کے دی کہ لینگویج جو ہے وہ اس نے پروڈکٹیو کے سینس میں سے ڈیفائن کیا. اس کا کہ لینگویج از اے سیٹ آف سینٹینسز ایچ فائنائٹ ان لینتھ اینڈ کنسٹرکٹیڈ آؤٹ آف اے فائنائٹ سیٹ آف ایلیمنٹس. لینگویج ایک سیٹ ہے جس کے اندر فائنائٹ یا انفائنائٹ سینٹینسز موجود ہیں. فائنائٹ یا انفائنائٹ سیٹ ہے, اور ہر سینٹینس جو وہ فائنائٹ لمیٹڈ ہوتا ہے, لینتھ اس کی ایک محدود لینتھ ہوتی ہے. اب کیسے؟ بیسیکلی چامسکی یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہر سینٹینس کی ایک سٹرکچر ہے. ٹھیک ہے, فائنائٹ سیٹ یعنی کہ سینٹینس کی ایک سٹرکچر ہے, سبجیکٹ ورب اینڈ آبجیکٹ, یہ ایک سٹرکچر ہے. جس طرح کہتا ہے کہ ہر سینٹینس کی ایک سٹرکچر ہے, اور ہیومن برین جو ہے وہ اس حد تک کمپیٹنٹ ہے کہ وہ اس اسٹرکچر سے یعنی اس سیٹ سے, یہ جو فائنائٹ سیٹ ہے, ٹھیک ہے, اس فائنائٹ سے وہ انفائنائٹ سینٹینسز پروڈیوس کر سکتا ہے. لمیٹڈ, جیسے میں نے بات کی کہ جب آپ اس سینس میں لیں گے کہ ہر سینٹینس کی ایک سٹرکچر ہے, انسان کے دماغ کے اندر کچھ لمیٹڈ ساؤنڈز ہیں یا سمبلز موجود ہیں. لینگویج از اے سیٹ فائنائٹ اور انفائنائٹ. فائنائٹ مینس کہ ساؤنڈز فائنائٹ ہیں, اسٹرکچر فائنائٹ ہے, لیکن سینٹینسز انفائنائٹ ہوتے ہیں. یعنی کہ ساؤنڈز آپ کے پاس وہی ہیں, الفابیٹس آپ کے پاس وہی ہیں, ساؤنڈز اور الفابیٹس آپ کے پاس وہی ہیں. لینگویج کے رولز آپ کے پاس, اسٹرکچر آپ کے پاس وہی محدود ہے, لیکن اس سے آپ کسی بھی زبان کے اندر لامحدود جملے پروڈیوس کر سکتے ہیں.
بچپن میں اگر آپ نے دیکھا ہو ٹیچر نے آپ کو ٹیبل بنا کے وہ دیتے ہیں، ایک سبجیکٹ ورب اور آبجیکٹ لکھ دیتے ہیں، آبجیکٹ بھی کافی سارے، ورب بھی کافی سارے، سبجیکٹس بھی آئی می یو دے، وہاں سے بیٹھ کے کافی سارے سینٹینسز بنا لیتے ہیں. یہ وہی چیز ہے پروڈکٹیو، کہ رول ایک ہی لگا ہوا ہے لیکن آپ اس میں سے جملے بنائے جاتے ہیں. ٹینسز پڑھانے کے لیے اسی طرح کیا جاتا ہے. کہتا ہے کہ انسانی دماغ اتنا پروڈکٹیو ہے کہ ایک بچہ جو ہے کسی بھی ٹائم پہ ایک ایسا سینٹینس بھی پروڈیوس کر سکتا ہے جس کو اس نے نہ کبھی بولا ہو نہ اس نے کبھی سنا ہو، ایسا سینٹینس بھی پروڈیوس کر سکتا ہے. لہذا اسپیکر کوئی بھی ایسی بات کہہ سکتا ہے جو اس نے پہلے نہ کی ہو، اور ایسی بات اسی وقت سمجھی بھی جا سکتی ہے، لوگ سمجھ بھی لیتے ہیں. یعنی کہ جب آپ بناتے ہیں تو سمجھ بھی سکتا ہے بندہ، ایسی کوئی بات نہیں کہ سمجھتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کہتا ہے کہ یہی جو چیزیں، یہ پروڈکٹیوٹی جو ہے، اتنے حد تک یہ جو پروڈکٹیوٹی ہے، اسی وجہ سے زبان کے اندر لمیٹڈ لنگوسٹک ریسورسز کی بیس پہ انسان جو ہے وہ ناول آئیڈیاز اور اٹرنسز پروڈیوس کرنے کے قابل ہوتا ہے. اس کے اندر اللہ نے یہ خاصیت ڈال دی کہ وہ نئے نئے الفاظ، نئے نئے سینٹینسز، نئے نئے اٹرنسز وہ پروڈیوس کر سکتا ہے. لیکن ریسورسز لمیٹڈ ہے. جس طرح وہ مستری ہوتا ہے، مستری کے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں، لیکن ان کی بیس پہ وہ نئے سے نیا فرنیچر، آرٹسٹ ہوتا ہے جو نئے سے نیا فرنیچر بنانا شروع کر دیتا ہے. ریسورسز لمیٹڈ ہوتے ہیں، وہی ٹولز ہوتے ہیں. لینگویج کی سچویشن بھی ایسی ہے، بس وہی ورڈز ہیں آپ کے، وہ کیا کہتے ہیں، وہی ساؤنڈ سسٹم ہے، وہی الفابیٹس ہیں، لیکن ورڈز بھی بنتے ہیں، سینٹینسز بھی بنتے ہیں. دس از پروڈکٹیوٹی. پیج نمبر 2 پہ ہم آخری پیراگراف دیکھیں گے. لینگویج از بوتھ لنگوسٹک اینڈ کمیونیکیٹو کمپیٹنس. لینگویج بیسیکلی ایک ایبسٹریکٹ سیٹ ہے سائیکولوجیکل پرنسپلز کا اور اس کے ساتھ ساتھ سوشولوجیکل کنسیڈریشنز کا، جو کہ کسی بھی بندے کی جو کمپیٹنس ہے اس کو کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے. لنگوسٹک اینڈ کمیونیکیٹو کمپیٹنس. اب ہوتا کیا ہے، لینگویج از بوتھ لنگوسٹک اینڈ کمیونیکیٹو کمپیٹنس. آپ کو رولز سارے پتہ ہیں، یہ ہے آپ کی لنگوسٹک کمپیٹنس. کمیونیکیٹو کمپیٹنس، آپ کو بولنے کا پتہ ہے، کہاں کیا بولنا ہے، کہاں کیا نہیں بولنا. اب آگے ہوتی ہے پرفارمنس. وہ آگے اب جب نام چامسکی کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. یہ جو سائیکولوجیکل پرنسپلز ہیں یہ انسان کے پاس موجود ہیں، لنگوسٹک اینڈ کمیونیکیٹو کمپیٹنس، جو کہ اسے اس قابل بناتی ہیں کہ وہ ان لمیٹڈ سینٹینسز جو ہے وہ اس کے پاس آ جاتے ہیں اور ان کو وہ کنکریٹ سچویشنز میں استعمال کرتا ہے. لنگوسٹک کمپیٹنس رولز، کمیونیکیٹو کمپیٹنس وہ سارا وہ جو میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ ورڈز اور اسٹرکچر اس کے پاس موجود ہے، تو وہ کنکریٹ سچویشنز میں ان کو استعمال کرتا ہے کسی سچویشن کے لیے. یعنی کہ اس کے پاس ایک اسٹور ہاؤس موجود ہے، کمپیٹنس کا اسٹور ہاؤس موجود ہے، اس کے پاس الفاظ موجود ہیں، لیکن ہر سچویشن کے اندر وہ اس حساب سے بولے گا. اس کے اندر ایک ایبلٹی موجود ہے کہ وہ اسی حساب سے چیزوں کو سمجھے گا، نئے سینٹینسز کریٹ کرے گا. کیونکہ لینگویج جسٹ ایک وربل بیہیویئر نہیں ہے بلکہ ایک سسٹم آف رولز ہے. تو اسی وجہ سے میننگ اور ساؤنڈ سیکوینس کے درمیان کو ریلیشنز یہ اسٹیبلش کرتی ہے. یہ ایک ایسا سیٹ آف پرنسپلز ہے جس کو اسپیکر نے ماسٹر کرنا ہوتا ہے. سو ایسا نہیں ہے کہ وہ کرتا ہے. یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں لینگویج ایسا کوڈ ہے جو کہ ایکٹ آف انکوڈنگ سے بالکل مختلف ہے. یہ لنگوسٹک کمپیٹنس ہے. لنگوسٹک کمپیٹنس، لنگوسٹک پرفارمنس نہیں ہے. لنگوسٹک پرفارمنس یہ ہے، اب اس کو اس طرح میں بتا دیتا ہوں. کمپیٹنس یہ ہے کہ آپ کو سارے رولز پتہ ہیں، اس لیے کیا ہے کہ اس نے لنگوسٹک کمپیٹنس، آپ کو لینگویج کے سارے رولز کا پتہ ہے. پرفارمنس یہ ہے کہ آپ کنکریٹ سچویشن میں کیسے بولتے ہیں، کسی ایک سچویشن میں آپ اس لینگویج کو کیسے استعمال کرتے ہیں. جملے آپ کے پاس بہت سے ہیں، ورڈز آپ کے بہت سے ہیں. میں اس میں مثال دے دیتا ہوں بڑی آسان سی. گھر میں رہتا ہے تو بڑی شائستہ زبان سیکھتا ہے، باہر دوستوں یاروں کے ساتھ نکلتا ہے تو تھوڑا سا زبان بھی بدل جاتی ہے. پھر جب کوئی آوارہ لوگوں سے اٹھتا بیٹھتا ہے تو گالی گلوچ بھی سیکھ جاتا ہے. یہ ساری کی ساری کمپیٹنس ہوتی ہے، لیکن گالی گلوچ بھی وہ وہیں استعمال کرتا ہے جہاں اس کو ضرورت ہوتی ہے. یعنی انہی لوگوں کے اندر. ایسا نہیں ہے یہ وہ کمپیٹنس ہی ہے اس کی، اس نے یہ حاصل کر لیا. تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جناب وہ کمپیٹنس حاصل کرنے کے بعد کنکریٹ سچویشن ہے پیرنٹس کہ پیرنٹس کے سامنے وہ حاصل کر کے آیا تو پیرنٹس کے سامنے اس کو بولے گا. ایسا ممکن نہیں ہے.
کمپیٹنس تو اس نے حاصل کر لی، دوستوں یاروں کے ساتھ بولا تو وہ غیر مہذب غیر شائستہ گفتگو بھی اس نے سیکھ لی، لیکن اب پرفارمنس جیسے میں نے بات کی کہ پرٹیکولر کنکریٹ سچویشن، تو وہ پرفارم اس طرح نہیں کرتا، عوام والی زبان نہیں استعمال کرتا. دس از واٹ پرفارمنس. ٹھیک ہے، لنگوسٹک کمپیٹنس وہ سارے کا سارا اس کے پاس موجود ہے، اسٹور ہاؤس اس کے پاس آ چکا ہے. لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ میئر لنگوسٹک کمپیٹنس کمیونیکیشن کے لیے ضروری نہیں ہوتی، بلکہ اس کا تعلق کمیونیکیٹو کمپیٹنس کے ساتھ بھی ہے. مینس کہ کمیونیکیٹو لنگوسٹک کمپیٹنس تو یہ نا کہ اسٹور ہاؤس اس کے پاس آ گیا. تو اب آگے اسی چیز کو دیکھیں کہ یہ جو اسٹور ہاؤس ہے، اس اسٹور ہاؤس کو کسی سچویشن میں استعمال بھی تو کرنا ہے نا. سوشو لنگوسٹ جو ہے ان کا بھی ایک اوپینین ہے اس کے اوپر. وہ لینگویج کے یوز کو دیکھتے ہیں کوئین یا کانٹیکسٹ میں، کہ کس کانٹیکسٹ میں وہ یوز کی جاتی ہے. کمیونیکیٹو کمپیٹنس کہ اسپیکر اور لسنر، پروفیشن، سوشل اسٹیٹس. کمیونیکیٹو کمپیٹنس کیا ہے کہ آپ نے کمیونیکیٹو کمپیٹنس گین کر لی، آپ نے کورٹ کے اندر جو زبان استعمال کرنی ہے، کورٹ میں کیا آپ اسی طرح بولتے ہیں. سو دیٹ از بیسڈ آن یور کمیونیکیٹو کمپیٹنس. اسی کی بنیاد پہ آپ بول رہے ہیں، وہاں پہ بات چیت کرتے ہیں. آپ ڈاکٹر ہیں تو اس کے حساب سے مطلب ہے وہاں پہ وہ کمیونیکیٹو کمپیٹنس ہے، اس کے حساب سے بولتے ہیں. یہی کمیونیکیٹو کمپیٹنس ہوتی ہے. کہتا ہے کہ پروفیشن، سوشل سٹیٹس کے حساب سے آپ بول رہے ہیں. اسپیکر اور لسنر کے درمیان جو ریلیشن شپ ہوتا ہے اس کے حساب سے کمیونیکیٹو کمپیٹنس ہوتی ہے. آپ زبان کو یوز کر رہے ہیں، کلاس روم میں ہے تو آپ اس بیس پہ بات کرتے ہیں، استاد ہے تو اسی بیس پہ بات کرتے ہیں. زبان تو آپ کے پاس تھی، آپ نے لنگوسٹک کمپیٹنس تو گین کر لی، لیکن جب کلاس روم میں تو وہ آپ اپنی کمیونیکیٹو کمپیٹنس کو استعمال کریں گے، اس سچویشن کے حساب سے استعمال کریں گے. پیج نمبر 3 پہ پہنچ چکا ہوں. آخری پیراگراف ہے اس کا لینگویج کی ڈیفینیشن اور اس کے کریکٹرسٹکس کے اوپر، جس کو ڈسکس کرنے لگا ہوں. لاسٹ پیراگراف ایک ہی پیراگراف ہے جو ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں. لینگویج از پیورلی ہیومن، کہ انسان تک محدود ہے. میں اپنی ساری ڈسکشن کو کنکلوڈ کرنے جا رہا ہوں کہ کوئی بھی جو اسپیشی ہے انسانوں کے علاوہ اس کے پاس زبان موجود نہیں ہے. جانور زبان ایکوائر نہیں کر سکتے کیونکہ ایک زبان کا ایک کمپلیکس سٹرکچر ہے، اس کے کچھ فزیکل، جانوروں کے پاس جو کمپلیکس سٹرکچر یا فزیکل انایڈیکویسیز ہیں وہ موجود نہیں ہیں. ان کے پاس اس طرح کا دماغ موجود نہیں ہے جو انسان کے پاس ہے، اور نہ ہی ان کے آرٹیکولیٹری آرگنز اس قابل ہیں کہ وہ زبان کو پروڈیوس کر سکیں. یعنی کہ وہ انسانی جسم کی ساخت سے بالکل مختلف ہے، ان کے آرٹیکولیٹری آرگنز بھی مختلف ہیں. مزید یہ کوئی بھی سسٹم جو اینیمل کمیونیکیشن کا ہے وہ بیسیکلی جو فیچرز ہیں ان کو وہ استعمال نہیں کر سکتا. انسان کی زبان اوپن اینڈیڈ ہے، ایکسٹینڈیبل ہے، ماڈیفائبل ہے، لیکن ہیومن جو کمیونیکیشن ہے دیٹ از ناٹ. لہذا لینگویج اور اسپیشیز اسپیسیفک اور اسپیشیز یونیفارم ہے. یہ تھا لینگویج کا تعارف اور یہ تھے لینگویج کے کریکٹرسٹکس جس پہ میں نے بات کی. پیج نمبر 1، 2 اور 3 میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیا. اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.